اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله لٹ لے اج خزانے رب دے اٹھ بے خبرا انجانا رحمت رب دی جوشاں اندر رحمت رب دی جوشاں اندر متا پھر پئے پچھتانا دنیا منگ لے عقبہ منگ لے بھاویں منگ لے عشق ربانہ آزم جو جی چاوے منگ لے آج جو منگے وہ مل جانا سبحان اللہ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستو عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ مقدس رات عطا کی۔ یہ رات اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ایک ہمارے لیے انعام ہے، ایک موقع ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک رات میری آنکھ کھلی تو میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا، تو میں اٹھ کر چلی گئی تو میں نے جا کر دیکھا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تھے۔ میں جب گھر آئی تو سرکار مدینہ نے کہا کہ اے عائشہ کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ تجھ پر اللہ اور اس کا رسول ظلم کرے گا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو آج کی رات ہے یہ 15 شعبان کی رات ہے۔ اور اس رات کو ہوتا کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب سورج غروب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر جلوہ افروز ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین اس رات کو 300 رحمت کے دروازے گناہگاروں کے لیے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دروازے کھول دیتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزاد فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ایک بکری کے کھال پر کتنے بال ہیں ہم نہیں گن سکتے، ہمارے پاس اندازہ نہیں ہے۔ تو عرب کے اندر یہ قبیلہ ان کے پاس بہت زیادہ مال تھا، بکریاں تھیں، تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے پاس جو بکریاں ہیں ان کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا ہے کہ بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ گناہگار آ جائے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اسے بخش دیتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے آواز آتی ہے کوئی گناہگار جو میری بارگاہ میں آ کر توبہ کرے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا پھر آواز آتی ہے کوئی مصیبت زدہ جو مصیبت میں مبتلا ہو۔ آج ہم لوگ شکایتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ مصیبت ہے، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں یہ وہ رات ہے اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے کوئی مصیبت زدہ جو میری بارگاہ میں التجا کرے میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ حقیقت میں وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، مصیبت اس کو پتہ ہے، دور بھی اللہ نے کرنی ہے، مگر یہ رات ہے حضور نے فرمایا کہ اللہ آواز دے کر کہتا ہے کوئی مصیبت زدہ جو میری بارگاہ میں آئے
میں اسے مصیبت سے آزاد کر دوں۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی بارگاہ سے یہ آواز آتی ہے کوئی رزق مانگنے والا میری بارگاہ میں آئے سوال کرے میں اسے رزق عطا فرماؤں۔ تو حضور نے فرمایا یہ آوازیں جب سورج ڈوب جائے اس وقت سے لے کر جب صبح ہوتی ہے صبح تک پوری رات اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے یہ صدائیں آتی رہتی ہیں۔ یہ وہ مقدس رات ہے، یہ وہ برکت والی رات ہے، اور اس رات کے اندر فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ ہر حکمت والا کام جو ہے اللہ نے فرمایا وہ اس رات کے اندر کر دیا جاتا ہے۔ اب حکمت والا کام کیا ہے؟ جتنے لوگوں نے اس رات سے لے کر آئندہ آنے والی رات تک، شب برات کی رات تک جتنے لوگ اس دنیا سے جائیں گے، جتنی موتیں ہوں گی، ان کا نام، مردوں کا نام اللہ رب العالمین لکھ کر حضرت جناب اسرائیل علیہ السلام کو دے دیتا ہے۔ ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ اس سال میں یہ لوگ جو ہیں یہ دنیا سے جائیں گے، ان کا نام مردوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو نکاح کرتے ہیں، اپنے دوستوں میں ہوتے ہیں، مگر انہیں پتہ نہیں کہ ان کا نام مردوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو خدا جانے اب ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، خدا کا شکر ہے ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں، مگر پتہ نہیں کہ ہمارا نام مردوں کی فہرست میں ہے یا زندہ کی فہرست میں ہے، یہ تو میرا رب ہی جانتا ہے۔ مگر یہ وہ رات ہے جس رات میں یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، رزق کے بارے میں، موت کے بارے میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جا رہے تھے، ایک پہاڑ سے گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک پتھر ہے جس سے نور نکل رہا ہے، نور کی کرنیں نکل رہی ہیں، اور آپ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ آواز آتی ہے اے عیسیٰ کیا دیکھتا ہے، میں تجھے اس سے بھی عجیب منظر نہ دکھاؤں؟ یا اللہ وہ کون سا؟ تو آپ نے دیکھا وہ جو پتھر تھا اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب جب 2 ٹکڑے ہوئے تو دیکھا کہ ایک بزرگ انسان ہے جس کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا عصا ہے اور وہ اس پتھر میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پتھر کے اندر محراب بنا ہوا ہے جس میں وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور اس پتھر کے اندر ایک انگور کا درخت بھی لگا ہوا ہے جو اللہ نے اس کی خوراک کے لیے منتخب کیا ہوا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے بتا کس وقت سے عبادت کر رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے 400 سال گزر گئے، 400 سال کا زمانہ گزر گیا، میں تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اور کھانے کے لیے کیا ہے؟ کہا کہ یہ انگور ہے، درخت ہے، جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں کھا لیتا ہوں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے مالک اس سے بھی کوئی افضل ہوگا، کوئی نیک بندہ ہوگا جو 400 سال سے تیری عبادت کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں عیسیٰ، جب میرے محبوب کی امت آئے گی ان لوگوں میں ایک ایسی رات میں انہیں عطا کروں گا جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات کو میرے محبوب کا گناہگار امتی اگر 2 نفل پڑھ لے گا تو میں اسے اس 400 سال کی عبادت سے بھی زیادہ اجر عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی بابرکت رات ہے، کتنی مقدر والی رات ہے، کتنی نجات والی رات ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی بخشش کر دیتا ہے، مگر کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جن کی اس رات کو بخشش نہیں ہوتی۔ حضور نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے مشرب جو انسان ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی، شراب کا جو عادی ہے، شراب پینے کا جو شخص عادی ہو اس کی اس رات کو بخشش نہیں ہوتی، اگر وہ توبہ کر لے سچے دل کے ساتھ تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ اور صلح رحمی نہ کرنے والا انسان، وقت گزر گیا، مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں پہلی مرتبہ یہاں پہ آیا تو جو میں نے ابتدا میں تقریریں کی وہ صلح رحمی کے حوالے سے تھی۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ صوبیدار محمد دین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ جب بھی مجھے کہتے تو قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْحَامِ، تو اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یعنی صلح رحمی کے حوالے سے ہے، تو وہ بار بار مجھے کہتے کہ آپ صلح رحمی کے بارے میں بتائیں، تو حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ اس رات کو بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی جو صلح رحمی نہیں کرتے۔
تو صلح رحمی اتنی جو ہے وہ اہم چیز ہے کہ اگر یہ نہ کی جائے، صلح رحمی نہ کی جائے، تو اللہ تعالیٰ اس رات کو اس بندے کی بھی بخشش نہیں کرتا۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا والدین کا نافرمان، اگر والدین کا نافرمان ہو اس رات اگر آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں کرتا جب تک اس کے والدین اس کو معاف نہ کر دیں، یا وہ اپنے والدین سے معذرت نہ کر لے، معافی نہ مانگ لے۔ تو اس کے علاوہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ والدین کے نافرمان جو ہیں جتنے بھی آواز سن رہے ہیں، اگر اونچ نیچ ہے اپنے والدین کے ساتھ، خدا را یہ رات خدا جانے پھر ملے گی یا نہ ملے گی، والدین سے معذرت کریں، ان سے معافی مانگیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ اللہ رب العالمین اس بابرکت رات کے اندر آپ کو اور مجھے معاف فرما دیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جتنا بھی گناہ گار ہو سچے دل کے ساتھ اگر آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ سے محروم نہیں اٹھاتا۔ امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ ایک شخص بوڑھا شخص تھا، کسی نوجوان کے ساتھ خانہ کعبہ گیا حج کرنے کے لیے، تو اس نے جا کر کہا لبیک لبیک اللہم لبیک، تو آگے سے آواز آئی، غیب سے آواز آئی لا لبیک، جا تیری حاضری نہیں ہوئی۔ اس نے کہا لبیک میں حاضر ہوں، غیب سے آواز آئی لا لبیک تو حاضر نہیں ہے، تیری حاضری نہیں ہے۔ اب جو نوجوان تھا اس نے سن لیا، اس نے کہا بوڑھے بابا کیا تم نے سنا نہیں ہے، کیا آواز آ رہی ہے لا لبیک تیری حاضری نہیں ہے؟ اب بوڑھا رونے لگا، رو کر کہنے لگا یہ آوازیں تو مجھے 70 سال سے آ رہی ہیں، جب بھی میں آتا ہوں لبیک کہتا ہوں، آگے سے لا لبیک آتا ہے کہ تیری حاضری نہیں ہے۔ نوجوان نے کہا پھر آتا کیوں ہے؟ اس نے کہا مجھے بتا، دل سے بتا، یہ تو رب کا گھر ہے، یہ تو رب کا دربار ہے، مجھے بتانا اگر رب کے علاوہ بھی کسی کا دربار ہے تو مجھے بتا، میں اس دربار پہ آتا ہوں، مجھے آواز آتی ہے تیری حاضری نہیں ہوئی، لا لبیک تیری کوئی حاضری نہیں ہے، تو حاضر نہیں ہے، مگر میں تو اس نیت سے آتا ہوں کہ یہ میرے رب کے دربار ہے، میں یہاں نہ ہوں تو پھر کس کے دربار پہ جاؤں؟ تو لکھنے والے نے لکھا کہ جب اس نے کہا کہ میں اس دربار کو چھوڑ کر کس در پہ جاؤں، تو غیب سے آواز آتی ہے اے میرے بندے میں نے تیری ساریاں حاضریاں قبول فرما لی، تیری ساری حاضریاں جو ہیں وہ لگ گئی ہیں۔ قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک نوجوان تھا جو گناہ کرتا، پھر توبہ کرتا، پھر توبہ پر استقامت نہ رہتا، قائم نہ رہتا، پھر گناہ کر لیتا۔ جو وقت کے نبی تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغام بھیجا کہ اب اس شخص کے کہہ دو کہ اگر یہ گناہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وہ عادی تھا گناہ کرنے کا، اس نے پھر گناہ کر دیا، جب گناہ کر دیا تو حکم ہو گیا کہ اب اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے بتا دیا کہ جا اب تیری توبہ نہیں ہے۔ جب اس نوجوان نے سنا نا تو وہ بستی کو چھوڑ کر، شہر کو چھوڑ کر جنگل میں چلا گیا، وہاں اس نے سر سجدے میں رکھا اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا مالک کیا میرے گناہ تیری رحمت سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں؟ تیری رحمت کم پڑ گئی ہے کہ میرے گناہ معاف نہیں ہو سکتے؟ تو جب اس نے یہ کہا نا تو آواز آتی ہے اے بندے کہ میں نے تمہیں بخش دیا اس وجہ سے، اب اگر تمہارے گناہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہو جائیں پھر بھی میں تجھے بخش دوں گا، اس لیے کہ تو نے میرے کرم کو پہچان لیا، تو نے میرے فضل کو پہچان لیا۔ حضرات محترم آخری بات، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو قبرستان گئے تھے، تو اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کو قیام کرو، دن کا روزہ رکھو، رات کو قیام کرو، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، گناہوں کی معافی مانگو۔ تو ابھی ہم قبرستان میں بھی جائیں گے کیونکہ ہمارے وہ بزرگ، ہمارے وہ مرحومین جو قبرستان میں لیٹے، ہم نے ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرنی ہے کہ اس رات کا صدقہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرمائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، کوئی بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی نہیں جائیں گے؟ فرمایا میں بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا۔ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا میں بھی جاؤں گا تو رب کی فضل سے جاؤں گا،
अमाल की वजह से कोई बंदा जन्नत में नहीं जाएगा, अल्लाह ताला अपने फजल से ही जन्नत अता फरमाएगा। तो आज उसका फजल है, अल्लाह ताला ने हमें ये रात मुकद्दस अता की है। तो आज वक्त है, जितनी घरों के अंदर माए बहनें सुन रही हैं, पता नहीं ये रात फिर आए या ना आए, आज वक्त मिल गया है, अल्लाह ताला ने मौका दिया है। तो पिछले साल हमारे वो दोस्त, हमारे वो बुजुर्ग जो हमारे साथ थे, आज वो नहीं है। न जाने अगले साल कौन होगा कौन नहीं होगा, इसलिए ये रात फिर आएगी ना आएगी कौन जानता है। इसलिए इस रात की कदर करें, हो सके तो कुरान पाक की तिलावत करें, नवाफिल अदा करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में रो रो कर दुआएं मांगे, मालिक हम तो गुनाहगार हैं, तू मालिक है, तू पाक है, हमसे भूल हुई मालिक हमें माफ़ फरमा दे। यकीनन मेरा रब करीम है, वो इस रात के तुफैल माफ़ फरमाएगा। अल्लाह ताला आपकी और मेरी हाज़िरी अपने दरबार कबूल और मंजूर फरमाए। अब मोहब्बत के साथ सलातो सलाम के